ایک ایسا لمحہ جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دنیا خاموش تھی مگر آسمان چیخ اٹھا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی دو شہر مگر انجام ایک تباہی اور ہلاکت۔ اس دن انسان نے اپنی طاقت آزمائی اور ضمیر ہار گیا۔ یہ کہانی جنگ کی نہیں، عبرت کی ہے۔ وہ لمحہ جب سورج زمین پر اترا اور ہر چیز کو تباہ کر گیا۔ افریقی نژاد امریکی سپاہی ٹورس ملر ہمیشہ کی طرح صبح سویرے نیوی افسروں کو ناشتہ پیش کر رہا تھا۔ صبح ٹھیک 7:57 پر ایک سائرن بجا۔ وہ سائرن جسے کوئی سپاہی کبھی سننا نہیں چاہتا۔ ٹورس بھاگ کر باہر آیا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پورا آسمان جاپانی بمبار طیاروں سے بھرا ہوا تھا۔ پلک جھپکتے ہی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ جاپانی لڑاکا جہاز ایک ایک کر کے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کرنے لگے۔ یہ حملہ تھا پرل ہاربر پر، اور آج ہم جانیں گے جاپان نے آخر امریکہ جیسے طاقتور مملکت پر حملہ کرنے کی ہمت کیوں کی۔ ڈورس ملر جیسا ایک عام باورچی ہیرو کیسے بن گیا، اور وہ کون سی وجہ تھی جس نے امریکہ کو ایٹم بم گرانے پر مجبور کر دیا۔ ایک راز اے آئی کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 1941 سے، جب دوسری عالمی جنگ میں امریکہ چین کی مدد کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا چکا تھا۔ جی ہاں، وہی چین جس کے خلاف آج امریکہ صاف طور پر بیان دیتا ہے۔ 3 سال گزر چکے تھے جنگ شروع ہوئے۔ ایک طرف جرمنی اور اٹلی تھے اور دوسری طرف برطانیہ، نیدرلینڈز اور فرانس۔ امریکہ اس جنگ سے اب تک الگ تھا، کیونکہ پہلی جنگ و جدل کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے، مگر ایک طاقت تھی جو امریکہ کے صبر کی حدیں پار کر رہی تھی، اور وہ تھا جاپان۔ قدرتی وسائل کی کمی کے باعث جاپان نے اپنے پڑوسی ممالک پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ کوریا، تائیوان اور چین کے بڑے علاقے اس کے زیر کنٹرول آ چکے تھے۔ اب اس کی نظریں تھیں فلپائن، ملیشیا اور انڈونیشیا پر، لیکن ملیشیا برطانیہ کی کالونی تھی، انڈونیشیا نیدرلینڈز کی اور فلپائن امریکہ کی۔ ان ممالک کو جاپان کی یہ بڑھتی ہوئی لالچ بالکل پسند نہیں آئی، کیونکہ جاپان کے پیچھے تھا ہٹلر جو برطانیہ اور امریکہ دونوں کا دشمن تھا۔ جولائی 1941 امریکہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ جاپان کو تیل کی سپلائی مکمل طور پر بند کر دی۔ جاپان کی 80% تیل کی ضرورت امریکہ سے پوری ہوتی تھی، لہذا یہ جھٹکا بہت بھاری ثابت ہوا۔ امریکہ نے شرط رکھی، پہلے چین سے پیچھے ہٹو تب ہی تیل ملے گا۔ اب جاپان کے سامنے مشکل انتخاب تھا، پیچھے جاتا تو کمزور نظر آتا، اور اگر نہ پیچھے جاتا تو تیل ختم ہو جاتا۔ آخرکار جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ چپکے سے انڈونیشیا پر قبضے کی تیاری کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسے فلپائن پر حملہ کرنا تھا، اور اس کا مطلب تھا پرل ہاربر کی نیوی بی سے ٹکراؤ۔ پرل ہاربر پر منصوبہ، تیل ختم ہو رہا تھا، وقت ہاتھ سے نکل رہا تھا، اب صرف ایک راستہ بچا تھا، حملہ۔ جاپان نے ایک خطرناک مشن تیار کیا، امریکہ کی پرل ہاربر بیس پر اچانک حملے کا۔ اس آپریشن کے لیے تیار کیا گیا ایک بڑا جہازوں کا بیڑا، 2 بیٹل شپ، 39 آبدوزیں، 30 ڈسٹرارز اور 414 بمبار طیارے، جو 6 ایئرکرافٹ کیریئرز سے پرل ہاربر کی جانب روانہ ہوئے۔ دوسری طرف امریکہ کے پاس تھے 8 بیٹل شپ، 59 اینٹی ایئرکرافٹ جہاز اور تقریباً 390 طیارے، لیکن کسی کو آنے والے حملے کا علم تک نہ تھا۔ جاپان نے پورا آپریشن خفیہ رکھا، حتیٰ کہ وائرلیس کمیونیکیشن تک بند کر دیا گیا۔ 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاپانی بیڑا اب پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور تھا، اور وہیں سے طیاروں نے پرواز بھری۔ 7 دسمبر 1941 صبح 7:57 پر 350 جاپانی طیاروں نے 2 گروپ میں حملہ شروع کیا۔ امریکی سپاہی کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی آسمان سے موت برس چکی تھی۔ پہلے گروپ نے 45 منٹ تک بمباری کی، پھر واپس چلا گیا۔ 10 منٹ بعد دوسرا گروپ آیا اور تباہی کی بارش دوبارہ شروع ہو گئی۔ صرف 1 گھنٹہ 15 منٹ میں 20 جہاز، 8 بیٹل شپ اور 300 سے زائد طیارے تباہ کر دیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ایک عام باورچی بن گیا ہیرو، ڈورس ملر۔ سائرن سن کر وہ باہر نکلا، ایک ٹارپیڈو نے جہاز کو نشانہ بنایا، کئی افسر زخمی ہوئے، حتیٰ کہ کیپٹن بھی۔ ڈورس نے اکیلے درجنوں افراد کو محفوظ مقام پر پہنچایا، پھر بغیر کسی تربیت کے اینٹی ایئرکرافٹ فائر مشین چلائی، اور ایک کے بعد ایک 6 جاپانی طیارے مار گرائے۔ بعد میں اسے دیا گیا بحری شجاعت کا اعزاز، جو امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز ہے۔ حملے کے اگلے ہی دن امریکہ نے جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ 3 مہینوں تک دفاعی مرکز کی مرمت جاری رہی، اور اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پر بم برسائے۔ اس کے بعد 4 لمبے سالوں تک امریکہ اور جاپان کے درمیان خوفناک جنگ جاری رہی۔ 6 اگست 1945 کی صبح ٹھیک 8 بجے ایک امریکی بوئنگ B-29 بمبار طیارے نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر 4400 کلوگرام وزنی ایٹمی بم گرایا۔
صرف 43 سیکنڈ بعد ایک ہولناک دھماکہ ہوا، سفید روشنی ہر طرف پھیل گئی، 5000 ڈگری کی آگ نے شہر کے 80% حصے کو راکھ میں بدل دیا۔ 9 اگست دوسرا ایٹم بم فیک مین ناگاساکی پر گرا، 4670 کلو وزنی یہ بم چند لمحوں میں پورا شہر مٹا گیا، عمارتیں، زندگیاں سب راکھ میں بدل گئیں۔ یہ تھے وہ 2 ایٹم بم جو تاریخ میں پہلی اور آخری بار انسانوں پر استعمال کیے گئے۔ ان حملوں کے بعد جاپان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور یوں ورلڈ وار 2 دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہو گیا۔ لیکن یہ اختتام صرف جنگ کا نہیں تھا، یہ انسانیت کے زخموں کی شروعات تھی۔ ان ایٹمی حملوں میں تقریباً 2,60,000 بے گناہ جانیں ایک لمحے میں مٹ گئیں، شہر راکھ بن گئے، زندگیاں کہانیوں میں بدل گئیں، اور دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔